السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی ویڈیو یعنی کہ 12 نمبر ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز کے واجبات کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز کے جو واجبات ہیں ان کے احکام کیا ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ اب نماز کے واجبات کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ تو اگر کتنے کی بات کریں تو بات یہ ہے کہ نماز کے واجبات تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے جو مخصوص ہیں، جو خاص ہیں، اکثر جو ہم سے چھوٹتے ہیں یا جو ہمارے لیے اہم ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے، نماز کے واجبات میں سے نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا۔ نمبر 2 پوری الحمد شریف کا پڑھنا۔ نمبر 3 فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل وتر اور سنت کی ہر رکعت میں سورت یا آیت کا ملانا۔ نمبر 4 قرات مکمل ہونے کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ نمبر 5 قومہ۔ اب قومہ سمجھ لیجئے کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری پیٹھ سیدھی ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہمیں بہت دیر رکنا، جیسے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہم کھڑے ہوئے، ہماری پیٹھ سیدھی ہو گئی، پھر فوراً ہم سجدے کے لیے چلے گئے، ہمارا قومہ جو ہمارا واجب ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب سجدے کی بات کرتے، سجدہ تو فرض ہے، لیکن سجدے میں دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، یعنی پیر کی دونوں انگلیوں، یعنی دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ اب یہ بھی سمجھ گئے آپ۔ دونوں سجدوں کے درمیان کسی رکن کا فاصل نہ ہونا، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ اب یہ بھی سمجھ گئے آپ۔ دونوں سجدوں کے درمیان کسی رکن کا فاصل نہ ہونا، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر نہ ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کا ہونا۔ جلسہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں میلاد کی محفل سجائی جائے، اس میں آپ کو سننا ہے، سنانے والے آئیں گے، نہیں۔ جلسہ کا وہ مطلب نہیں ہے۔ جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ اب کیسے بیٹھنا؟ جیسے ہم نے کہا پہلا سجدہ ہم نے کیا، اور پہلا سجدے سے جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ رہے تھے، اس میں ہماری پیٹھ سیدھی ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ہم سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، ابھی ہماری پیٹھ تک سیدھی نہ ہونے پائی تھی، ہم دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا ہونا ہے، اور ہماری پیٹھ سیدھی جیسے ہی ہو جاتی ہے ہمیں دوسرے سجدے کے لیے چلا جانا ہے۔ جیسے ہی پیٹھ سیدھی ہوتی ویسے ہی فوراً دوسرے سجدے کے لیے ہمیں چلے جانا ہے۔ اب جلسہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اب بات کرتے ہیں واجب نمبر 9 کی، تو سنیے، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا۔ ہر رکعت میں پورا تشہد پڑھنا۔ تشہد سمجھتے؟ جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہی چیز۔ اب اگلے واجب کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہے سلام پھیرتے وقت کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں جانب منہ کر کے سلام پھیرتے ہیں نا، تو یہ دونوں بار جو السلام ہے اس کا کہنا واجب ہے۔ جیسے ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جی پورا لفظ کہنا واجب نہیں ہے، لیکن اس میں جو لفظ السلام ہے یا سلام ہے اس کا کہنا واجب ہے 2 بار، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام ایک بار آیا، اس کا واجب ہے۔ جب دوسری طرف پھیریں گے بائیں جانب تو اس میں بھی سلام کا ہونا واجب ہے، لفظ سلام کا ہونا واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ کا ہونا واجب نہیں ہے، لیکن کہیں گے پورا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بات آتی ہے وتر کی، تو وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر قنوت کہتے ہیں، اس کا کہنا واجب ہے، اور دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر وتر میں ہم نے دعائے قنوت نہ پڑھی یا تکبیر قنوت نہ پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سے واجبات ہیں، ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، مطلب ہم سے مراد آپ کو سمجھنے کی ابھی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے عیدین کی نماز میں تکبیرات کا کہنا، یہ ایک الگ بات ہے، وہ جب بات آئے گی تب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہمیں لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ لوگوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کا دینی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ایسے ہی ویڈیوز، ایسی ہی جانکاری پاتے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔